دنیا کی چاہت اور آخرت کی چاہت دونوں میں فرق کیا اور نتیجہ کیا ہے کہ جس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے تو مطلب کس طرح اپنے اعمال کے ذریعے کہ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اسے انعام و اکرام عطا فرمائے۔ آخرت کا نفع پیش نظر رکھ کر جب وہ اپنی عبادات کرتا ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم اس کو نیکیوں کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ دیتے رہتے ہیں، اس کے لیے اطاعت کی اور نیک اعمال کی راہیں آسان کر دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اخلاص کے مطابق جو پیچھے فرمایا کہ نزید لاہو، یعنی اس کے لیے آخرت کی کھیتی زیادہ سے زیادہ کرتے جاتے ہیں، مطلب کہ 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کو اس میں نفع دیتا جاتا ہے، نفع دیتا جاتا ہے۔ اور جو نیک کام تو کرتا ہے مگر صرف دنیا میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں نیک کہلانے کے لیے، آخرت پر اس کا کوئی مضبوط ایمان نہیں، نہ اسے آخرت کی پرواہ ہے، تو بس پھر اس کے لیے جو اوپر بیان کر دیا گیا کہ دنیا میں سے کچھ اسے دے دیا جاتا ہے اور بس آخرت میں اس کے لیے ان اعمال کے بدلے میں اور کچھ نہیں۔ اسی لیے بار بار تقوی، اخلاص، نیک نیتی پہ زور دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیے۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ جیسے کوئی بندہ بازار جائے، وہ اپنے ساتھ باسکٹ یا کوئی شاپنگ بیگ یا کوئی چیز لے کر جائے کہ وہ سامان خریدتا جائے اور اس کے اندر جمع کرتا جائے اور اکٹھا کر کے گھر لے آئے، مگر جب وہ بہت سارا سامان اس میں ڈال چکے اور اس کو دیکھے تو وہ بالکل خالی ہو، اور غور کرنے پہ پتہ چلے کہ وہ تو نیچے سے پھٹا ہوا تھا اور ہم جو اس میں ڈالتے گئے وہ نیچے سے گرتا گیا اور مشقت، محنت، پیسہ سب برباد ہو گیا، کہ واپس آئے تو خالی باسکٹ یا خالی تھیلا لے کے آ گئے۔ تو یہ حال ہمارے ان اعمال کا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے، ضابطے، پابندیاں ان اعمال کے ساتھ ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر ہم ان کو بجا لاتے ہیں، تو بس پھر ان اعمال کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ پھٹے ہوئے تھیلے کی مانند ہوں گے۔ ہم جہاں ان کو ڈال رہے ہیں وہاں کچھ بچ نہیں رہا، بس جو مل گیا دنیا میں سو مل گیا، آخرت خالی ہے۔ اور یہ کتنی محرومی اور کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ اللہ، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے، تم بندگی کرو، اور ہر چیز میں پیش نظر اللہ کی بندگی رکھو، جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا کہ تم اگر بال بچے کا پیٹ پالتے ہو اور اللہ کا حکم سمجھ کر تو وہ بھی بندگی ہے، حلال کمانے کی فکر میں حرام سے بچتے ہو وہ بھی بندگی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہو وہ بھی بندگی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا وسیع دائرہ ہے بندگی کا، ہم صرف نماز کو، روزے کو، تسبیحات کو بندگی نہ سمجھیں، یہ سب بندگی ہے، بس ہماری نیت کیا ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے، اپنی ہوس کے لیے اور لالچ کے لیے، امیر کہلانے کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ خود دنیا کی فکر کرے گا جب تم نے آخرت کی فکر کرنی شروع کر دی، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں پراگندہ ہیں، مشغول ہیں، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں،
وہ کسی وادی میں ہلاک ہو، کسی پہاڑ میں جا کے مرے، کسی جنگل میں مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اور اگر ہم ضابطہ سمجھ لیں اور اپنے رب پہ یقین کرنا سیکھ لیں تو کس کا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت جارود روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کے عمل کے بدلے لفظوں پہ غور کیجئے، دنیا طلب کی، نماز پڑھی تو ذرا مشکل آئی تو جتانا شروع کر دیا کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، اللہ کو یاد بھی کرتی ہوں، پھر بھی فلاں مصیبت، فلاں مصیبت، فلاں مصیبت۔ گویا ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں نہ آئیں، اس مقصد کے لیے، تو عبادت کا تو یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمانا ہے کہ جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا، اور جہنم میں اس بندے کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں غور طلب۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی تب بھی اللہ نے پوری نہیں کی، ہم نے نفل پڑھے تھے، ساری رات شب برات میں جا کے جاگے تھے، شب قدر میں رو رو کے دعائیں کی تھی، تو میری تو اللہ نے پھر بھی نہیں سنی، تو ہم اس عبادت کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ وہی جو ہمارے پیش نظر دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے۔ تو اس کو نکالیے اپنے ذہن سے، اس کے بارے میں سوچئے۔ ہماری عبادتوں کا رخ غلط ہے، ہماری سوچوں کا رخ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ رب جو چاہے کرے، ہم رب کے معاذ اللہ پارٹنر نہیں ہیں، ہم اس کے ہمسر نہیں ہیں، ہم اس کے برابر کے نہیں ہیں، ہمارا اس پہ ہماری کوئی کمٹمنٹ اس پہ نہیں ہوئی کہ ہم یہ کریں گے تو تو یہ کرے گا، ہرگز نہیں۔ ہم بندے ہیں، بندے، اور وہ رب ہے ہمارا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے۔ عبادت اس کا حق ہے اور عبادت ہمارا فرض ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ عبادت نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، عبادت کرو گے تو نہیں۔ عبادت صرف عبادت ہے، باقی معاملات سب اپنی جگہ پہ ہیں، اور جو اللہ جس کے ساتھ چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے، اسے نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی وہ کسی کے انڈر پریشر ہو کر کوئی حکم دیتا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، بلکہ قادر مطلق ہے، وہ مقید قادر نہیں ہے کہ اس چیز پہ قادر ہے، اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ تو ہمیں ان ضابطوں کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تھیلے کا، ہماری باسکٹ کا سوراخ ہمیں اس وقت پچھتانے پہ مجبور کر دے جب بازار بند ہو چکے ہوں اور دوبارہ شاپنگ کا کوئی تصور بھی باقی نہ رہ جائے۔